الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال عليه الصلاة والسلام من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور اپنے گھروں میں سننے والی ماؤں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بھی مقرر کیے، اور اسلامی اعتبار سے جو 12 مہینوں کے نام ہیں، یہ نام بھی شروع ہی سے چلے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یہ نام متعین کیا ہو۔ یہ محرم، صفر، ربیع الاول، یہ سب نام بہت پرانے نام ہیں، پہلے ہی سے یہ نام چلے آ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو بہت عظمت والے مہینے، حرمت والے مہینے مقرر کیے ہیں۔ ان میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، دوسرا رجب کا ہے، تیسرا ذی قعدہ اور چوتھا ذی الحجہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے اور عظمت والے مہینے ہیں۔ یہ چونکہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اسی لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کی حفاظت یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، یہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے عام طور سے دنیا میں عیسوی کیلنڈر، جنوری، فروری مہینے یہ مشہور و معروف ہیں، اور عیسوی کیلنڈر کا دار و مدار سورج پر ہے، اسلامی کیلنڈر کا دار و مدار چاند پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتوں کو سورج کے ساتھ بھی متعلق کیا ہے، جیسے ہماری نمازیں ہیں، ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ سورج غروب ہونے پر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق پر جو ہے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتے ہی فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، زوال پر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو سورج کے ساتھ بھی ہماری عبادتوں کا تعلق ہے، اسی لیے جس کیلنڈر کا تعلق سورج کے ساتھ ہے وہ ہمارا کوئی مخالف کیلنڈر نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر یہ کیلنڈر شروع ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو اس وقت ہمارے اعتبار سے بھی دین صحیح پر عمل کرنے والے تھے، ان حضرات نے اس کو شروع کیا تھا۔
اس لیے اس کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں۔ لہذا وہ کیلنڈر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 4-5 سال کے بعد صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ہجری کیلنڈر کی شروعات کی، اور اس کیلنڈر کا معاملہ چونکہ چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہماری بہت ساری عبادتیں چاند سے متعلق ہے، رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب قدر، شب برات، ان سب کا تعلق چاند سے ہے۔ تو یہ ہمارا اپنا کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر ہے، اس لیے اس کی حفاظت، اس کو یاد رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اسلامی اعتبار سے کون سا مہینہ چل رہا ہے، یہ کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، بعض مہینوں میں تاریخ گن گن کر آپ جو ہے شمار کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کی ہم حفاظت کریں، اور اس کیلنڈر سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے۔ جب ہم ہجری کیلنڈر بولتے ہیں تو اس سے اسلام کی اشاعت پر جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے بہت بڑا مجاہدہ کیا تھا، بہت بڑی قربانی پیش کی تھی، ہمیں یہ کیلنڈر وہ قربانی یاد دلاتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ ہم ایک نئی تقویم، نئے کیلنڈر کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی ابتدا کب سے ہو، تو مختلف رائے آئی۔ ایک رائے یہ بھی آئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی اسی دن سے اس کیلنڈر کی ابتدا ہو جائے۔ ایک رائے آئی کہ آپ کی وفات کے دن سے کیلنڈر کی ابتدا ہو۔ ایک رائے آئی کہ اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا، ہاتھی والوں نے جو کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے مکہ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعہ ان کو چکنا چور کر دیا تھا، تباہ برباد کر دیا تھا، اور کعبہ کی حفاظت اللہ نے فرمائی تھی، ان کے سال سے اس کی ابتدا ہو۔ لیکن حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اسلام کی اصل اشاعت ہجرت سے ہوئی ہے، اس لیے ہجرت کو بنیاد بنائی جائے۔ چنانچہ تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ ہجرت یعنی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے انسان ہر طرح کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ یہ سبق اس کیلنڈر سے ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے یہ نیا سال ہمارے لیے ہر طرح کی خوشیوں کے ساتھ نیا ہو، اور اس سے ہم یہ سبق لیں کہ ہم اپنے اسلامی تشخص کو، اپنے ایمانی جذبہ کو، اپنے دینی شعار کو ہر حال میں مضبوطی کے ساتھ باقی رکھیں۔ کسی حال میں دینی شعار کے ساتھ ہم سمجھوتا کہیں نہ کریں۔ ہاں، دوسروں کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو ہم اپنائیں، ان خوبیوں کو ہم لیں۔ دعما صفا، جو اچھی چیز ہو وہ جہاں مل جائے، جن کے پاس مل جائے، ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرے کے کیلنڈر سے اگر ہم کو کچھ فائدہ وابستہ ہے تو اس کو بھی ہم استعمال کریں، لیکن ہم اپنے شعار کو، اپنے کلچر کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں۔ یہ ہم کو اس سے سبق ملتا ہے۔ پھر یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینہ کی یہ فضیلت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کو شہر اللہ فرمایا، اللہ کا مہینہ۔ ظاہر ہے ہر مہینہ تو اللہ ہی کا ہے، لیکن جس مہینہ کی طرف اللہ کی نسبت کی جائے، جس مہینہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، تو اس سے اس مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی فرمایا، صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی، کہ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنے کے اعتبار سے
محرم الحرام کا پورا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت کا مہینہ ہے. یعنی رمضان کا روزہ تو فرض ہے، اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی مہینہ فضیلت والا ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم. اور اس مہینہ میں خاص طور سے جو عاشورہ اور 10 محرم کی تاریخ ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ فضیلتیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت کے لیے اس مہینہ کو عطا فرمایا. عاشورہ کا دن اللہ نے منتخب فرمایا. جیسے ایک مسلمان کی وفات اگر جمعہ کے دن ہو تو اس سے اس مسلمان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس سے جمعہ کے دن کی فضیلت بڑھ نہیں جاتی. بہت مرتبہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کا تعلق شہادت حسین سے ہے. نہیں، شہادت حسین کا تعلق عاشورہ کے دن سے ہے. عاشورہ کی فضیلت تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بیان کی تھی، اور شہادت یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے تمام اعلیٰ مراتب، تمام فضیلتیں عطا کی تھی، آپ یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے راستے میں شہادت دے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. اس لیے شہادت یہ کوئی غم منانے کا دن نہیں ہے، یہ ماتم کا دن نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہم سب کے آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن ان کے والد ان سے افضل ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ان سے افضل ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ان سے افضل ہیں. یہ سب اور ہزاروں ہزار صحابہ کرام کو اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے. اسی لیے اگر شہادت کا دن ماتم اور غم کا دن ہو تو سال میں کوئی دن ہمارے لیے ایسا نہیں ہوگا جو ماتم کا نہ ہو. ہر دن ہم کو ماتم منانا پڑے گا، ہر دن ہم کو غم کرنا پڑے گا. اسی لیے ہم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ محرم کے مہینے کا جو ہے کوئی تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہو. نہیں، محرم کا مہینہ پہلے ہی سے حرمت والا مہینہ ہے. عاشورہ کا دن پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا دن ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعونیوں سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق کیا تھا. اسی لیے یہودی لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے ظالموں سے نجات دی، میری قوم کو اللہ نے بچا لیا. اس شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اس لیے یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے. تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے خاص رحمت کی تھی. اور غنیت الطالبین ایک کتاب ہے، اس میں کئی نبیوں کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ گلے گلزار بن گئی تھی، وہ عاشورہ ہی کے دن کا واقعہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو نجات ملی تھی وہ عاشورہ ہی کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ عاشورہ ہی کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری سے اللہ نے شفا دی تھی وہ عاشورہ ہی کا دن تھا. چنانچہ حدیث میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں مکہ والے قریش کے لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے قریش میں عاشورہ کے روزے کا سلسلہ اس لیے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ نمرود کی آگ سے اللہ نے اسی دن نجات دی تھی، اور قریش کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو اس لیے روزہ رکھتے ہیں.
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں بھی جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھے ہیں اور مدنی دور میں بھی آ کر رکھے ہیں. لیکن ایک غور کی بات ہے کہ مدنی دور میں بالکل آپ کی زندگی کے اخیر میں آپ کو یہ پتا چلا کہ عاشورہ کا روزہ یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہودی کیوں رکھتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس دن کو وہ عظیم دن سمجھتے ہیں اور اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دین حق پر تھے، ہم بھی دین حق پر ہیں. اور آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو آئندہ میں ایک روزہ مزید ملا کر 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ رہے. دیکھیے روزہ رکھنا یہ ایک نیک کام ہے، عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں بھی آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ کسی اور سے ہماری مشابہت نہ ہو. ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی پہچان ہے، ہمارا اپنا شعار ہے. لہذا ہمارا کام کوئی ایسا نہ ہو کہ پہچان باقی نہ رہے کہ جو ہے ہم ہیں یا کوئی اور ہے. ہماری اپنی پہچان ہمیشہ محفوظ رہنی چاہیے. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں اپنے کلچر سے، دین سے، شعار سے کہیں بھی سمجھوتا نہ کریں. جو ہے ہم اپنی پہچان کو ہمیشہ بنائے رکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ میں بھی اس چیز کا خیال رکھا ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مشابہت ختم کرنے کے لیے آدمی 3 روزہ رکھ لے، 9، 10، 11 یا 9، 10 کا رکھ لے. اگر 9، 10 نہیں رکھ سکتا ہے تو 10، 11 کا رکھ لے تاکہ جو ہے کسی سے مشابہت باقی نہ رہے. تو جب عبادت میں ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے تو دوسری چیزوں میں تو بدرجہ اولا ہمیں اپنی پہچان، اسلامی شعار، اپنے کلچر، اپنی تہذیب کی حفاظت کرنی چاہیے. اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور متعدد صحابہ سے یہ روایت مروی ہے کہ عاشورہ کا دن چونکہ اہمیت اور فضیلت کا دن ہے، اس لیے جو آدمی اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر، فیملی ممبروں پر جو ہے وسعت کرے، یعنی ان کو اچھا کھلائے پلائے، جو ہے کھلانے پلانے میں خرچ میں کچھ کشادگی کر دے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال ان کے لیے کشادگی کا معاملہ کرتے ہیں. ان کی روزی میں اللہ وسعت پیدا کر دیتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جربناہ فوجدناہ صحیحا، کہ میں نے اس کا تجربہ کیا، میں نے اس کو صحیح پایا. حضرت سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ جربناہ 50 سنہ او قال 60 سنہ، کہ میں نے تو 50 سال تک یا 60 سال تک تجربہ کیا، میں نے اس میں خیر پایا. اسی لیے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، فیملی ممبر پر، خود اپنی ذات پر بھی آدمی خرچے میں، کھانے پینے میں وسعت کرے، کشادگی کرے، کچھ اچھا کھائے، اچھا گھر والوں کو کھلائے. تو یہ اللہ کے طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے مگر متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، اسے علماء کرام نے، مفسرین، محدثین نے اس کو صحیح مانا ہے. لہذا یہ محرم عاشورہ کے دن ایک کرنے کا کام ہے. بات رہی کہ روزہ بھی رکھنا ہے، پھر کھانے پینے میں وسعت کرنی ہے، تو کھانا پینا تو عاشورہ کے دن افطار کے بعد ہوگا، وہ تو 11 محرم شروع ہو جائے گا. تو 10 محرم کو جو انتظامات ہوں گے، چاہے آدمی مغرب کے بعد، افطار کے بعد کھائے، لیکن چونکہ انتظامات وہ 10 محرم کو کرے گا،
لہذا وہ اس فضیلت کا جو ہے مستحق اور مصداق بن جائے گا۔ تو لہذا عاشورہ کے دن ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے، نفل روزہ ہے، جس چیز کو اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، چاہے اس کی کتنی فضیلت ہو، حدیث میں ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ بہت اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ لیکن یہ سمر کا آپ کے ہاں مہینہ چل رہا ہے، لمبا دن ہے، اس لیے میں نہیں کہتا کہ رکھنا ہی ہے، نفل ہے۔ جس کو اللہ نے فرض نہیں کیا اس کو ہم فرض نہیں کر سکتے، اس کو ہم ضروری نہیں کر سکتے، مگر اللہ کسی کو طاقت دے، وسعت دے، ہمت دے تو ان کو ہمت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، ان کے لیے فضیلت کی بات ہوگی۔ اور دوسرا کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں پر اور اپنے لوگوں پر جو ہے وسعت پیدا کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص دشمنان اسلام سے مشابہت اختیار کرنے کے مسئلے میں روزے میں بھی اس کی تمنا کی کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ اتفاق کی بات تھی کہ آئندہ سال آپ جو ہے دنیا میں نہیں رہے، اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ نے یہ تمنا کی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے آپ کی تمنا کی تکمیل کی۔ صحابہ اہتمام کرتے تھے 2 روزے رکھنے کا۔ تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے تشخص پر قائم رہیں، دنیا میں جہاں بھی جائیں، جتنی بھی ترقی ہم کر لیں، اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے سے نہیں روکتا، مال کمانے سے نہیں روکتا، عیش اور آرام کی زندگی گزارنے سے نہیں روکتا، لیکن جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، اسلام کے ساتھ رہیں، دین کے ساتھ رہیں، تہذیب کے ساتھ رہیں، کلچر کے ساتھ رہیں۔ جو قوم اپنی کلچر بھول جائے، جو اپنی تہذیب بھول جائے، جو اپنا شعار، اپنی نشانی بھول جائے، تو وہ قوم پھر جو ہے کہیں کی نہیں رہتی، ان کی نسلیں بالکل بکھر کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، اور یہ بھی کہ ہم اسلامی تقویم اور کیلنڈر کو بھی یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم انگریزی کیلنڈر کا استعمال ہر وقت ضرورت اس کی پڑتی ہے، اس کو کریں، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رہے کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آج چاند کی فلاں تاریخ ہے، جب 29 جو ہے چاند کے اعتبار سے 29 کا دن ہو تو اس دن چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ سب چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، اور اسلامی کیلنڈر کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کو خط لکھیں، اپنے پاس کوئی نوٹ بک ہم رکھے ہیں اور کوئی چیز لکھ کر رکھتے ہیں تو وہاں تاریخ، ڈیٹ ضرور لکھ دیں۔ بہت مرتبہ آدمی ایک چیز لکھ دیتا ہے، ڈیٹ نہیں لکھتا، تاریخ نہیں لکھتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد اسی پر پڑی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا خط گیا، تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ کون خط پہلے کا ہے کون بعد کا ہے، تو انہوں نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ حضرت آپ تاریخ اور ڈیٹ نہیں لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے آپ آئندہ خطوں میں ڈیٹ لکھا کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک تحریر آئی، اس میں شعبان لکھا ہوا تھا، لیکن کوئی تاریخ نہیں تھی، سن لکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس شعبان کا واقعہ ہے۔ اسی لیے حضرت نے کمیٹی بلائی اور مشورہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو ہمیشہ اپنے کاموں کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اشتباہ باقی نہ رہے۔ چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ میرے بڑے بھائی جو ہے کیف ذکی کیف رحمت اللہ علیہ، ان کو جب خط لکھنا آیا تو ابا نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس خط لکھوایا۔ جب حضرت تھانوی کے پاس خط گیا تو حضرت نے جواب لکھا اور فرمایا کہ بڑی خوشی ہوئی تمہاری تحریر دیکھ کر،
لیکن تحریر اور صاف کرو تاکہ تمہاری تحریر اور خط سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور یہ بھی حضرت نے فرمایا دیکھو ابھی سے تم کو میں صوفی بنا رہا ہوں. صوفی وہی ہوتا ہے کہ ان کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو, کہ کسی کو خط لکھے ہیں تو یہ ایسی تحریر ہے, دستخط کیے ہیں تو جلیبی کے طرح گول کر کے لکھ دیے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون صاحب ہیں, تو سامنے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے. ڈیٹ اور تاریخ نہیں دیے ہیں تو تکلیف ہو جاتی ہے. تو ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ کسی کو ہماری ذات سے